میرے مرنے کے بعد میرے سر کو گنجا کر دینا۔ مشہور شخصیات کی منفرد اور حیرت انگیز آخری وصیتیں اور خواہشات جو آپ بھی یقینی طور پر جاننا چاہیں گے۔ دوستو، ویسے تو ہر شخص کی کوئی نہ کوئی خواہش ہوتی ہے، اسی طرح بہت سے لوگ مرتے وقت اپنے گھر والوں سے وصیت اور آخری الفاظ کہہ کر جاتے ہیں۔ یہ آخری الفاظ دراصل اس قدر غیر معمولی ہوتے ہیں کہ کئی مرتبہ انسان سمجھ ہی نہیں پاتا کہ کیا یہ وہی انسان ہے۔ آج آپ کو بتائیں گے ایسی ہی مشہور شخصیات کے بارے میں جنہوں نے اپنے آخری وقت میں کچھ ایسی وصیتیں کی جنہیں لوگ سن کر حیران ہو گئے تھے۔ نمبر 1 پر آتے ہیں عبدالستار ایدھی۔ دوستو، پاکستان کے وہ غریب شخص جو کہ دل سے امیر تھے، جنہوں نے سماجی کاموں میں دنیا بھر کو حیران کر دیا تھا، عبدالستار ایدھی نے انسانی خدمت کی ایک ایسی روایت ڈالی جو کہ آج تک چل رہی ہے۔ حتیٰ کہ مرتے وقت بھی ایدھی صاحب نے اپنے بیٹے سے صرف ایک ہی وصیت کی تھی۔ بیٹے کے مطابق جو کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے تھے وہ کہتے ہیں کہ مجھے انہی کپڑوں میں دفنانا، جبکہ اپنے اعضاء سے متعلق ایدھی صاحب کا کہنا تھا کہ میرے مرنے کے بعد میرے جسم کے اعضاء کو عطیہ کر دینا، لیکن چونکہ ان کے جسمانی اعضاء اس قابل نہیں تھے کہ وہ کسی دوسرے کے کام آ سکیں، اس لیے ایدھی صاحب کی صرف اور صرف آنکھیں عطیہ کی گئیں۔ نپولین بوناپارٹ۔ فرانس کے حکمران نپولین بوناپارٹ بھی ایک ناگہانی موت سے ہمکنار ہو گئے تھے۔ ان کی آخری خواہش کچھ ایسی تھی جس نے ہر کسی کو حیرت میں مبتلا کر دیا۔ ان کی آخری خواہش تھی کہ مرنے کے بعد میرے سر کو گنجا کر دیا جائے، جبکہ میرے بالوں کو دوستوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ بعد ازاں ان کے بالوں سے زہر کے ذرات ملے تھے، جس سے یہ بات واضح ہوئی کہ اسے حکمران کو زہر دے کر مارا گیا تھا۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت کا پروانہ بھیجا گیا تھا، جسے دیکھ کر وہ خود بھی حیران ہوئے تھے، چونکہ سزائے موت کی امید نہیں تھی اور موت سے چند گھنٹے پہلے سزائے موت کی خبر بھٹو کو دی گئی تھی۔ اس خبر نے بھٹو کو افسردہ کر دیا۔ بھٹو نے حوالدار سے ایک کاغذ اور قلم لانے کو کہا جس پر وہ اپنی وصیت تحریر کر سکیں۔ ذوالفقار علی بھٹو نے وصیت لکھی، لیکن عین سزائے موت کے وقت وہ وصیت جلا دی۔ حتیٰ کہ ذوالفقار علی بھٹو نے سزائے موت سے 8 دن پہلے تک بھوک ہڑتال بھی کی تھی، جس کی وجہ سے وہ شدید کمزور ہو گئے تھے۔ پاکستانی تاریخ اگر بات کی جائے تو ایک سنہری باب فاطمہ ثریا بجیا کی صورت میں سامنے آتا ہے، جنہوں نے بہترین ڈرامے لکھے اور پی ٹی وی کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی تھی۔ ان کے بھائی اندر مقصود کہتے ہیں کہ بجیا سے میں زندگی کا ہر لمحہ سیکھتا رہا ہوں، کیسے بولنا ہے، کیسے لکھنا ہے، سب انہی سے سیکھا ہے۔ جبکہ آخری خواہش سے متعلق انور مقصود کہتے ہیں کہ بجیا کا کہنا تھا کہ میری وفات کے بعد میری تصاویر یا میرے انٹرویوز ٹیلی ویژن پر مت چلوانا۔ پھر آتی ہیں بے نظیر بھٹو۔ دوستو، پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما بے نظیر بھٹو شہید کو جلسوں میں کارکنان اور عوام سے خطاب کرنا بے حد پسند تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی آخری خواہش بھی یہی تھی کہ اپنے کارکنان کو جو کہ راولپنڈی جلسے میں موجود تھے کو جواب دو۔ انہوں نے ہاتھ ہلا کر کارکنان کے نعروں کا جواب دیا تھا، تو بے نظیر ہمیشہ ہی سے کارکنان کے آگے نرم پڑ جاتی تھیں۔ پھر آتی ہیں ملکہ الزبیتھ۔ دوستو، ملکہ نے اپنی موت سے پہلے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ میرے بعد ہماری بادشاہت کو کیملیا بڑھائیں، وہ بطور ملکہ اس بادشاہت میں اپنی خدمات کو جاری رکھیں۔ واضح رہے کہ 9 ستمبر 2022 کو ملکہ الزبیتھ 96 سال کی عمر میں جہان فانی سے کوچ کر گئی تھیں، اور ان کے بعد کوئین نہیں بلکہ کنگ بنایا گیا ان کے بیٹے چارلز کو۔